السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سابقہ ویڈیو میں ذکر کے کچھ فوائد بیان ہوئے اور اس میں بتایا گیا کہ کیسے اللہ رب العزت اپنے یاد کرنے والے کو یاد کرتے ہیں اور کیسے انسان کثرت ذکر سے گناہوں سے بچتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی ایک ایسا ہتھیار ہے مومن بندے کے پاس کہ جس کی وجہ سے شیطان مومن بندے کے قریب بھی نہیں بٹک سکتا۔ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے دور ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے، جب بھی کوئی وسوسہ ڈالے تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس بندے سے دور بھگاتے ہیں۔ اور محترم سامعین، ہم بغیر اللہ کی یاد کے، بغیر اللہ کے ذکر کے شیطان مردود سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ شیطان کو جب اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا، اس کے غرور کی سزا دی، تو وہاں پہ اس نے یہ اعلان کیا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ اے الہ العالمین، اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں تو میں بنی آدم میں بہت تھوڑوں کے علاوہ اپنی لگام ڈالوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ یہ بندہ کرے گا، جو میں سوچوں گا، اشارہ کروں گا، اس کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ لہٰذا ذکر اللہ کی کثرت کریں تاکہ شیطان ہمارے منہ پہ لگام نہ ڈال سکے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ہے کہ شیطان کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ مجھے راندہ درگاہ کیا کہ تیرے عزت کی قسم میں بنی آدم کے راستے میں بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان چیلنج کر رہا ہے اللہ رب العزت کو کہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی جو مجھے یاد کریں گے، میرا نام لیں گے تو اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندوں کی سی ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردوں کی سی ہے۔ یعنی ذکر مومن بندے کے لیے روحانی زندگی ہے، جو ذکر کرے گا وہ روحانی طور پر زندہ رہے گا، زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال بڑے بہترین انداز میں ایک اور جگہ ارشاد فرمائی کہ جب موسم خزاں آتا ہے، تمام درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، تو اس میں ان کے درمیان، ایسے درختوں کے درمیان اگر کوئی سبز درخت ہو تو کتنا حسین لگے گا۔ یہ فرمایا ایسے ہی ذکر کرنے والا بندہ جب ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اس درخت کی طرح حسین لگتا ہے۔ اور ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں گرتی مگر قلت ذکر کی وجہ سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب پرندے ذکر کم کرتے ہیں، تسبیح کم کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کم کرتے ہیں، تو پھر وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کوئی پرندہ پکڑا نہیں جاتا، کوئی مچھلی شکار نہیں ہوتی مگر قلت ذکر کی وجہ سے۔ یعنی یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مچھلی شکار ہوتی ہے، پرندے شکار ہوتے ہیں تو قلت ذکر کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر بندہ بھی قلت ذکر کا شکار ہوگا تو شیطان کا شکار ہوگا۔ لہٰذا کثرت ذکر کریں، شیطان کے شکار ہونے سے بچ جائیں۔ اور یہ جو دنیا قائم ہے یہ اس اللہ کی وجہ سے قائم ہے، یعنی ذکر اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ،
یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہا جائے گا۔ جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس دنیا کو الہ العالمین سمیٹ دیں گے اور نظام کائنات کو ختم کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے۔ اندازہ کریں، ایک نقطے کی بات ہے کہ اتنی بڑی مصیبت، یعنی قیامت سے بڑی مصیبت، قیامت سے بڑی پریشانی کوئی نہیں، جب اللہ رب العزت اپنے ذکر کی وجہ سے اس کو دور کر رہے ہیں تو انسان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ذکر کی وجہ سے کیا دور نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے محترم سامعین، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ذکر کثرت سے کریں، اور ویسے بھی یہ فتنے فساد کا دور ہے، تو جتنا ذکر کریں گے آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں گے، اور شیطان کے جو شکار لوگ ہیں ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔